السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، 17 جولائی کے بعد ایک اور انتخابی دنگل اور ایک بار پھر یہ ضمنی انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر۔ عمران خان صاحب قومی اسمبلی کی 7 نشستوں پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جو 8ویں نشست ہے قومی اسمبلی کی، وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہر بانو قریشی صاحبہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ وہاں پر بھی کانٹے دار مقابلہ ہے، اور اس کے علاوہ اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں باقی انتخابی نشستوں پر، اس پر خان صاحب لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں بہت سی شکوک و شبہات ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے بعد بھی یہ بات ہوتی رہی کہ نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں، نتائج روکے جاتے ہیں، سلو کیے جاتے ہیں، پولنگ ڈے پہ ریگنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور پولنگ ڈے پہ ریگنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں مخالف پارٹی کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے وہاں پر پولنگ کو سلو کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر ووٹ کم سے کم پول ہو سکیں۔ اب آج یہ جو انتخابات ہیں، اس کے نتائج سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی کینڈیڈیٹس قومی اسمبلی میں، اگر مہر بانو صاحبہ بھی جیت جاتی ہیں، باقی نشستوں پہ عمران خان صاحب ہیں، وہ قومی اسمبلی میں تو نہیں جائیں گے۔ اس پر تو خان صاحب نے اپنا دو ٹوک موقف پہلے بھی کئی بار دیا اور اس کو وقتاً فوقتاً دہراتے بھی رہے ہیں۔ تو پھر یہ نتائج سے کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا؟ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لیے اس میں سے کیا گینز ہیں؟ اور پی ڈی ایم کے جس نے انتخابی مہم تو اس طرح سے نہیں چلائی کہ جس طرح 17 جولائی کے بائی الیکشنز میں چلائی گئی تھی، لیکن پھر الیکشنز کے قریب آنے پر ٹویٹس کی صورت میں اور ویڈیو میسیجز کی صورت میں لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا، کہا گیا کہ آپ نکلیے، ووٹ دیجئے۔ لیکن اب تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو ناکامی کا سامنا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ مظہر اللہ صاحب نے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ صابر شاہ صاحب نے۔ صابر شاہ صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے۔ فاروق حمید صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مظہر اللہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو 7 نشستیں ہیں ان کے ریزلٹس تو آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ نشستوں پہ جہاں پر لیڈ کر رہے تھے، واضح برتری تھی، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ گیپ یا تو کم ہو گیا ہے یا مخالف کینڈیڈیٹ کو زیادہ نہیں کچھ ووٹس کی برتری حاصل ہے۔ لیکن ملتان کی جو نشست ہے وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھرپور کیمپین کی ہے، دوسری طرف سے گیلانی کیمپ کی طرف سے بھی بھرپور کیمپیننگ ہوئی ہے، لیکن رزلٹ وہاں پر پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ علی موسیٰ گیلانی صاحب وہاں پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اچھا، اب ایک تو ہم ایک مجموعی تصویر جو ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، اور پھر ملتان والا جو حلقہ جس کی طرف آپ نے خاص طور پر اشارہ کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابھی تک کے جو رزلٹس ہیں اس کے مطابق جن نشستوں پہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، کہیں تو وہ واضح برتری سے جیت رہے ہیں، کہیں تھوڑی سی برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں، لیکن ابھی تک جیت کا سہرا ان کے سر ہے۔ میں یہاں ایک تاریخی بات بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ بھٹو صاحب نے 1970 میں 5 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا، اور بھٹو صاحب ایک حلقے سے الیکشن ہار گئے تھے۔ 2018 میں عمران خان نے 5 حلقوں سے الیکشن لڑا اور 5 کے 5 حلقے جیتے، تو یہ ایک ریکارڈ انہوں نے پہلے بنا لیا۔ آج اگر وہ 7 حلقوں سے جیت جاتے ہیں تو یہ ایک نیا ریکارڈ ہوگا۔ اب آ جائیے ملتان کی طرف۔ دیکھیے، ملتان میں یہ دونوں روایتی خاندان ہیں جو ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، اور اس میں اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 14-15 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے، اور پھر جو پی ٹی آئی کی وہاں کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا مہم بھی چلائی گئی کہ جی وہ ملتان میں تو رہتی نہیں ہیں، وہ کراچی میں رہتی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن جیت کر انہوں نے استعفیٰ ہی دینا ہے تو کیا حاصل۔ دوسری طرف وہاں جو نون لیگ کے امیدوار تھے، جو وہاں ایم این اے بھی پہلے رہے، عبدالغفار ڈوگر، تو غفار ڈوگر صاحب کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا گیا، اسی لیے کہ غفار ڈوگر صاحب جو ہیں وہ علی موسیٰ گیلانی کی حمایت کریں۔ انہوں نے حمایت کی، پھر گیلانی خاندان، خود یوسف رضا گیلانی بڑے سرگرم رہے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی علی موسیٰ گیلانی ہیں
جو سینٹ الیکشن میں رقوم کے لین دین میں شریک تھے، تو یہ تو لوگوں کو خیر سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کو ووٹ دے رہے ہیں جو ووٹ خریدتا ہے اور پیسوں کے لین دین میں شریک ہوتا ہے، تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن خیر یہ لوگوں کا حق ہے جی، وہ جس کو مرضی ووٹ دیں. کمپٹیشن وہاں ٹف ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ علی ممتاز صاحب آپ دیہاتوں کی سیاست کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. کچھ یوسیز جو ہیں اگر وہ گیلانی خاندان کے کنٹرول میں ہوں گی تو یقیناً وہاں گیلانی خاندان آگے ہوگا. کچھ اگر شاہ محمود قریشی کے کنٹرول میں ہوں گی تو وہ وہاں سے وہ جیتیں گے. تو گزارش یہ دہی حلقوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جس علاقے سے آپ ہوتے ہیں وہاں سے تو جیت رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مخالف کا علاقہ ہے وہاں سے تو آپ ہار رہے ہوتے ہیں. تو مقابلہ وہاں ہے. ابھی یہ نہیں کہ ابھی تو خیر آدھے رزلٹ بھی وہاں سے نہیں آئے، لیکن وہاں یہ موروثیت والا فیکٹر تو نہیں نا، بیکاز اگر وہ موروثیت کی بات پی ٹی آئی کے کی جائے تو وہ ادھر علی موسیٰ گیلانی پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. نہیں، دونوں طرف موروثیت ہے، یہ نہیں. دیکھیے یہ تو پرانے چلے آ رہے ہیں نا، ملتان کے گیلانی قریشی جو ہے، اور ملتان کے بہت سے ہمارے جو سیاستدان دوست ہیں وہ جو دوسرے ہیں وہ تنگ بھی ہیں ان سے. وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ تو اس کو سلام کرنا پڑتا ہے، فلاں پارٹی میں چلے جاؤ تو اس کو سلام کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ دونوں پارٹیوں کو خیر سوچنا چاہیے تھا کہ وہ موروثی خاندانوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں. یہ پاکستان میں تو موروثی خاندان کا جو موروثی سیاست کا جو چراغ ہے وہ بجھ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح حاجی غلام احمد بھلور پشاور سے ہار گئے ہیں. وہ پراپیگنڈا بھی کرتے رہے کہ چونکہ بھلور فیملی جی پشاور کی ہے، بھلور فیملی نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. اسی طرح جو باچا خان کے پڑپوتے ہیں ایمل ولی خان، جو ولی خان کے پوتے ہیں اور اسفندیار کے صاحبزادے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کے باوجود ہار رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے خیبر پختونخوا میں تو موروثی سیاست جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے، اس کے چراغ بجھ رہے ہیں. ٹھیک، میں یہاں پر صابر شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب آپ ریزلٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کی سیٹس تھیں جن پر پی ٹی آئی دوبارہ سے اگر کنٹیسٹ کرتے ہوئے خان صاحب جیت جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں. ساتھ میں پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے لیڈر کا مقابلہ ہے دیگر پارٹیز کے کینڈیڈیٹ سے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں جی کچھ تو کہتے ہیں ہمارے یہ ورکرز ہیں جن کو ہم نے یہ ٹکٹس دی ہیں. آپ کی نظر میں، اور پھر نیریٹو کی بات بھی ہوتی ہے کہ جی یہ تو نیریٹو، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ خان صاحب کا نیریٹو ہے اور اس نیریٹو پہ ووٹ پڑ رہا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جیتنے کے بعد اسمبلیوں میں تو انہوں نے جانا نہیں ہے یا اس کی بنیاد پر حکومت قائم تو ہونی نہیں ہے. تو آپ ان ریزلٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے علی ممتاز صاحب، جولائی 17 کو جو الیکشن ہوا تھے اس میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہمارے آدمی نہیں تھے جن کو ہم نے ٹکٹ دے دی. کیوں دے دی ٹکٹ؟ اپنے آدمی نہیں تھے تو کیوں دے دی ٹکٹ؟ نہیں تھا لڑنا الیکشن. اب آج کے الیکشن کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر عمران خان اپنی سیٹیں جیت جاتے ہیں اور اگر صرف ملتان والی ہار جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی فتح ہو، اور یہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا پورے ملک کی سیاست کے اوپر. سینٹیمنٹ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ جو ڈیسیژن لینے والے ادارے ہوں یا مقتدر حلقے ہوں وہ بھی سوچ میں پڑ جائیں کہ بھئی یہ تو واقعی پاپولسٹ ہے اور ان کا بیانیہ جو ہے اس نے شکست نہیں کھائی 5-6 مہینے، اور شدید گرمی جو جلسے کیے گئے وہ بھی ڈیلیور کر گئے. عوام ان کے ساتھ کھڑی رہی ثابت قدم. ہاں 5 سے نیچے اگر کوئی ایک آدھ سیٹ اگر عمران ملیر کراچی کی ہار جاتے ہیں، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، ابھی تو رزلٹ ٹینٹیٹیو ہیں. تو کراچی کی سیٹ جو اگر ہارتے ہیں اور ادھر شاہ محمود ہارتے ہیں تو میں پھر بھی اس کو ایک درمیانہ رزلٹ کہوں گا. ہاں عمران ساری جیت جائیں، اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری گڈ رزلٹ. اس میں پھر کوشچن اٹھے گا کہ آپ ملیر کی سیٹ کیوں ہار گئے. قریشی والی سیٹ پہ شاید اتنے سوالات نہ اٹھیں. بہرحال علی بات یہ ہے کہ رزلٹ آنے تک یہ چہمگوئیاں تو چلتی رہیں گی. اے این پی کا خاتمہ ضرور کیا آج انہوں نے ایمن ولی خان اور غلام محمد بلور کا، اور یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، یعنی یہاں ان کی ڈومیننس قائم رہے گی ان فورسیبل فیوچر. اب کہنے کا مقصد یہ کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو نہ ہم وائپ آف کر سکتے ہیں، نہ اس کو ڈس بینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی بنیاد پہ.
نہ اس لیڈر کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، یہ تو جیل میں کھڑا ہو کے بھی جیت جائے گا۔ اب بھٹو صاحب کا برلاس صاحب نے کہا تو یہ مفتی محمود سے ہارے تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں 1970 میں، 45,900 ووٹ تھے مفتی محمود کے، بھٹو صاحب کے 13,300 کے قریب تھے۔ تو اس سے مولویوں کو بہت بوسٹ ملا تھا، آپ یقین کیجئے 1970 کے بعد، اس سے ایک سیٹ پہ فتح کی وجہ سے، اور مفتی محمود آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر بھی بنے تھے۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ پولنگ ٹرن آؤٹ کے ذریعے عمران خان کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، پہلے بھی کی، جلسے بہت بڑے ہیں، اتنا بڑا جلسہ کسی کا نہیں ہوتا، سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس 80% ہے، کسی کی نہیں ہوتی، بظاہر عوام میں نظر آ رہا ہے کہ ایز اے پاپولسٹ، بہت پاپولر ہے، کوئی شک نہیں، مگر ہمارے ہاں چونکہ ڈائنامکس مختلف ہیں، اور اب دیکھنا یہ کہ لانگ مارچ جو کہتے ہیں میں اکتوبر میں ہی کروں گا، جی ہاں، اب کریں گے کیا کانفرنٹریشنل پالیٹکس کر لیں گے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ زیرو ہیں اس میں نے لاہور راوی کے پل پہ سارا دیکھا کہ 15 20 25 ورکر آگے ہوئے ہیں، 2-4 ڈنڈے پڑے ہیں، شیل پڑے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں۔ باقی ملک میں بھی یہی کچھ ہوا ہوگا جو لانگ مارچ فارغ ہو گیا۔ کانفرنٹریشن پالیٹکس کے لیے کیا ان کے لوگ تیار ہیں؟ جو 2014 کا فرینڈلی مارچ تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس میں ان کے پاس ایک ریلیجس کراؤڈ تھا، بڑا ریزولوٹ کراؤڈ ہوتا ہے ریلیجس، ایک چولہا لے کے چلتے ہیں، اسی پہ 15-20 دن گزار جاتے ہیں، انہوں نے تو تقریباً 100 دن گزارے ہوں گے، اور وہ دوسروں کو حوصلہ بھی دیتے ہیں اور لڑنا مرنا بھی جانتے ہیں۔ فرینڈلی مارچ، ہر طرح سے سپورٹ تھی، میڈیا کی، فوج کی، جوڈیشری کی۔ اب یہاں تو ہی سوئمنگ اگینسٹ دا ٹائڈ، تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک تاثر ہے کہ فوج کی سپورٹ نہیں ہے، فوج شاید سپورٹ نہ اس طرح کرے۔ پرویز الہی صاحب اگر سپورٹ کر دیتے ہیں، فرض کیجئے یہاں جی ٹی روڈ پہ بہت بڑا مجمع لگا لیتے ہیں، تو اسلام آباد میں تو کلیش ہونا ہے نا جی، کسی انٹری پوائنٹ پہ پنڈی پہ، بالکل ہونا ہے، بالکل تو وہ ہونا ہے۔ کلیش کی صورت میں کیا کریں گے؟ ادھر سے اٹک کے پل پہ کلیش ہونا ہے، کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے کوئی لاشیں گریں، اللہ نہ کرے لوگ زخمی ہوں، کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ یا کوئی لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں جس میں میرے خیال نقصان نسبتاً کم ہوگا، بندوں کی ضرورت بھی کم ہوگی، ریسورسز بھی کم لگیں گے، کہ 2-4 جگہ سے اسلام آباد پنڈی سے خیبر پختونخوا کے روٹ بند کر دیں، پنجاب آنے والی ٹرانسپورٹ بند کر دیں، لائف پیرالائز ہو جائے گی اور بزنس پیرالائز ہو جائے گا۔ ادھر مری والی سڑکیں بند کر دیں تاکہ گلیات کے ذریعے کوئی خیبر پختونخوا نہ جا سکے، بہت بڑا نقصان ہوگا، یقین کیجیے، بے شک، بزنس کا بھی۔ اور موونگ فارورڈ جی، میں ذرا فاروق حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ٹیکنیکل ریزنز ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ فاروق حمید صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دی الیکشنز ٹوڈے؟ الیکشن کمیشن کے رول کو بھی اس پر بھی بڑا کرٹیسائز ہوا ہے آج ایک دفعہ پھر، ووٹر لسٹوں کی رد و بدل، پھر اس کے علاوہ جس طرح کراچی میں ملیر میں جہاں پر پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ صاحب ہیں، وہاں پر شکایات آ رہی ہیں کہ جی ٹھپے لگ رہے تھے، دن بھر یہی کام ہوتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علی ممتاز بھائی، سوری وہ وقتہ کا وہ لوڈ شیڈنگ والا چینج ہو رہا تھا، تو جنریٹر کی وجہ سے 1-2 منٹ کے لیے اپنا آف ایئر۔ دیکھیں آج اوور آل تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ جتنے عمران خان کے 55 جلسے ہوئے ہیں، ایک تو ہم نے دیکھا کہ ان کے جلسے جو ہیں they transformed into votes 17 جولائی کو جو ہوئے تھے بائی الیکشن، اور اب بھی نظر آ رہا ہے جب خود وہ ساتھ کانسٹیٹیوشن میں اپنا کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ووٹس بھرپور ان کی فیور میں آ رہے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو ویٹ ٹل دی اینڈ۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں پہ 2-3 جگہ پہ لگتا ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہے، عابد شیر علی صاحب فیصل آباد کی کانسٹیچوئنسی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا واضح برتری عمران خان کو حاصل ہے کہ وہ یہاں سے جب جیتیں گے تو یہ ایک بہت بڑی مورل، بلکہ اطلاع تو یہ آ رہی ہے کہ عابد شیر علی صاحب اپنے ہی یونین کاؤنسل سے ہار گئے ہیں۔ جی، بہت بڑی مورل وکٹری ہوگی عمران خان کی اگینسٹ دا شریف فیملی۔ وکٹری اگینسٹ عابد شیر علی مین وکٹری اگینسٹ دا شریف فیملی، اور یہ سیٹ بیک ہے شریف کے لیے، اور ذاتی طور پہ عمران خان کے لیے وکٹری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اے این پی کے دونوں اسٹال ورڈس ہیں، اپنا ایمل ولی صاحب اور دوسرا یہ اپنا بہت سینئر بلوچ صاحب، دونوں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی عمران خان کو شکست دیں گے، تو اے این پی کو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ان کو شکست دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کامیابی ہوگی۔ بٹ دا پوائنٹ جو آپ نے بات کیا، بالکل دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، آج میڈیا بتاتا رہا ہے، میں تو حیران تھا، ایک ایسی جگہ بھی تھی غالباً کراچی میں ہوا ہے، اسپیشل برانچ کے لوگ دکھائے گئے تھے کہ اسپیشل برانچ کے لوگ جناب پولنگ اسٹیشن کے اندر ہیں،
what were they doing inside the polling station. अगर और इस किस्म की लोकल लेवल की धांधली, लोकल लेवल की इरेगुलरिटीज, मैल प्रैक्टिसेस वो सामने आई हैं, तो काफी सवालात उठे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, और ये माजी भी होता रहा है. पता नहीं ये क्यों नहीं इस किस्म का वो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में ये है कि इफ ही हेड्स फॉर अ क्लीन स्वीप, इफ ही हेड्स फॉर अ क्लीन स्वीप, मतलब ये कि तकरीबन 90% वो जीत जाते हैं, और ऑल दीज ऑफिस सीट्स और तो चले एक जगह कहीं पे अगर कुछ हो जाता ऊपर नीचे. मुल्तान का मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि वहां पे देखें, एक चीज याद रखें, मुल्तान में ये जो गिलानी फैमिली है, मैं बड़े राउंड अबाउट वर्ड में बात कर रहा हूँ, इनके जो माजी में इनका जो किरदार रहा है फ्रॉम दी करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये तमाम चीजें वो लोगों को सब चीजें मालूम हैं. और इनकी जो आगे वो जिस तरह भी बल्ला साहब ने शुरू में कहा था, सेनेट इलेक्शन में कैसे जनाब यंग गिलानी जो है वो कैसे जनाब ये खरीदो फरोख्त के काम कर रहे थे. तो आई डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी इन्होंने ये 2 नंबर काम जरूर किए होंगे. ये तो कल तक और पता लग जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आई है कि इमरान खान ने एक जलसा अटेंड किया था, मुल्तान में किया था, इन सपोर्ट ऑफ मेहरबानों, लेकिन उसके बाद लोगों ने कहा था कि जी इमरान शाह शुड हैव गॉन बैक, बीच में गैप आ गया था, वी शुड हैव गॉन बैक टू मुल्तान टू रिवाइव वो जो जलसे की जो सारी थी, वो ही डिड नॉट गो. तो लोगों ने इस पे एतराज जो है वो भी किया है. देखिए मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर लोग, अब ये बात सुनने बड़ी अहम है करने लगे, ज्यादातर लोग जो इस दफा निकले हैं इमरान खान और पीटीआई के फेवर में, ये लोगों का रिएक्शन है टू द एनआरओ, दैट नैब लॉ, अमेंडमेंट लॉ, जो कि ये तमाम 13 पार्टी लेके आई, और इन्होंने अपने स्टॉलवर्ड्स को जनाब क्लीन चिट दिलवा दी, जो कि जाहिर बात है सब हेल्पलेस थे. अदलिया भी मैं देख रहा था, हमारी जुडिशरी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने फारूक हमीद साहब रेज किया है. हम एक वक्फा ले लें, और आपने ये जो पॉइंट रेज किया, मैं चाहूंगा कि यहीं से हम बात को आगे बढ़ाएं, बिकॉज एक ये भी डिस्कशन में बात आई कि जी जो अगर पीएमएलएन को या पीडीएम को अगर कहीं सपोर्ट मिलती है, तो वो शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके पास कहने को ये भी है, ये नैरेटिव बिल्ड करने को ये भी है कि जी देखिए हम पे जो केसेस बने थे वो सारे जाली थे, फेक थे, इस वजह से हमें रिहाई मिली. यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. मजहब अल्लाह साहब, अभी फारूक हमीद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, और उन्होंने कहा कि जी जो एनआरओ 2 सामने आया है, इमरान खान साहब की जीत एक तरह से अवाम की तरफ से ये उनका जवाब है या रेफरेंडम है कि वो इस एनआरओ को मुस्तरद करते हैं. सही बात है, ये फारूक हमीद साहब ने ज़बरदस्त बात की है. देखिए क्लीन चिट मिल गई, लेकिन दिलों ने तस्लीम नहीं किया, कौम ने तस्लीम नहीं किया. कौम की नज़र में वो चोर ही रहे, कौम की नज़र में करप्शन रही. बेशक उसको बड़े धोने की कोशिश की गई, और अब देखिए कौम ये सवाल करती है कि भाई फिर इतनी तारीख पे ये पेशियां क्यों हुई. ये अदालतों का, हमारा जो अदालती निज़ाम है उस पर भी सवाल उठते हैं ना. बिल्कुल. कि जब केस में था ही कुछ नहीं, तो फिर फर्द जुर्म किस तरह की लग रही थी, और फिर वो फर्द जुर्म लगने से रह गई और बरीयत हो गई. तो कौम ये तस्लीम नहीं कर पा रही, हजम नहीं कर पा रही. कौम की नज़र में आज भी यही है, कौम पूछती है कि भाई वो सरे महल कैसे बन गए, वो जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट हैं वो कैसे बन गए. मेरा देश लुट गया, ये आम आदमी कह रहा है, मेरा देश लुट गया, और कहा गया कि पता नहीं. और फिर ये जो केस है, ये इसमें देखिए कि वो जो एक कानून में शिक होती है इकबाल जुर्म वाली, वो कहाँ गई. ये कहा गया कि जी आपने साबित करना है, वो डाइस पे आके कह भी दिए कि हमारे अपार्टमेंट हैं, तो साबित आपने करना है. हो भाई, तो ये इकबाल जुर्म वाली शिक फिर किधर गई. एक बंदा खुद कहता है जी मेरे अपार्टमेंट हैं. तो ये अच्छा, मैं साथ साथ ये जरा अपडेट भी करता चलूं कि जो कराची की नशिस्त है मरीर की, वहां पर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, और इमरान खान साहब वहां पर दूसरे नंबर पर हैं. ये एक मलीर को लेकर लोगों के जहन में डाउट था कि वहां पर शायद, और दिन भर जो है वो मलीर की शिकायत मौसूल होती रही है कि वहां पर ठप्पे पे ठप्पा लग रहा है. बल्कि अभी फारूक हमीद साहब भी बात कर रहे थे कि जी स्पेशल ब्रांच के लोग भी वहां पर पोलिंग स्टेशन में पाए गए थे.
اور جو کراچی کی دوسری نشست ہے وہاں پر عمران خان صاحب لیڈ کریں مظہر اللہ صاحب. اچھا اس میں کتنا فرق ہے جو منیر والی نشست ہے علی ممتاز صاحب ہیں اس میں فرق جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے جیسے ساتھ ساتھ اپڈیٹ آ رہی ہے. لیکن ملتان کی جو نشست ہے اس پر فرق کافی بڑھ گیا ہے, تقریباً کوئی 18-19 ہزار کا فرق ہے. علی موسیٰ گیلانی لیڈ کر رہے ہیں. اچھا جی, اگر یہ رزلٹ آ بھی جاتا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں تو میں پھر بھی سمجھوں گا کہ عمران خان کی جیت ہے. آپ نے اس کی جوڑ جاڑ کے آڈیوز چلائیں, آپ نے اسے بہت کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی, آپ 14-15 جماعتیں اکٹھی ہو گئی. وہ جماعتیں, یہ مجھے جگتو فرنٹ یاد آتا ہے کہ جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے اقتدار کے لیے اکٹھے ہو گئے. تو اب ان سے پوچھیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت جھوٹ بولتا ہے, تو بھئی آپ نہیں کہتے تھے کہ آصف زرداری کو گھسیٹوں گا, تو کیا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ اور آپ کے بھائی صاحب جو ہیں وہ ضیاء الحق کی برسی پہ ہر سال اس عرس کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر ارشادات فرمایا کرتے تھے, تو وہ بینظیر بھٹو کے بارے میں اور فاروق لغاری کے بارے میں کیا کچھ کہا کرتے تھے, کیا وہ جھوٹ تھا یا نہیں تھا؟ تو اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کورٹ میں جا کے کہا, کبھی اسمبلی میں جا کے کہا کہ یہ ہمارے نہیں اپارٹمنٹ, پھر مان گئے. پھر وہ ذرائع, وہ جو خورشید شاہ پوچھتے تھے اس وقت کہ جی اونٹوں پر پیسے گئے, تو آج شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جناب والا آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ٹھیک, میں تو, میری بات بے شک بری لگے کسی کو, میں اس بات کا قائل ہوں کہ میں اگر کسی چور یا کرپٹ آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں اپنی شخصیت کو داغدار سمجھوں گا, میں مجرم سمجھوں گا کہ میں نے ایک قومی دولت لوٹنے والے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو داغدار کیا ہے. تو قوم نے, حالانکہ انہوں نے پراپیگنڈا کیا الیکشن کے دوران کہ جی عمران خان نے کون سا اسمبلی میں بیٹھنا ہے, آپ فلاں کو ووٹ دیں, ایمل ولی وزیر بن جائیں گے, غلام احمد بلور وزیر بن جائیں گے, مولانا قاسم وزیر بن جائیں گے, فلاں وزیر بن جائے گا. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ قوم نے الٹا جواب دیا. اور پنجاب میں جہاں تخت چھیننے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں جو 3 نشستیں تھیں وہ تینوں پی ایم ایل این کی تھیں. تو وہاں پہ ایک نشست پہ مقابلہ ہو رہا ہے, 2 نشستوں پہ پی ٹی آئی آگے ہے. آگے. اور ابھی بلکہ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ کراچی کے ملیر کی نشست میں, ساتھ ساتھ یہ جو پشاور کی نشست ہے N31, اس کا رزلٹ کے مطابق 24,000 کی لیڈ ہے عمران خان صاحب کی. اور دوسری طرف جو ملیر کا رزلٹ ہے وہاں پر 3,000 کا فرق ہے, یعنی کہ 3,000 ووٹ زیادہ ہیں, 17,000 ووٹ ہیں ویسے پیپلز پارٹی کے وہاں پہ, یعنی کہ ایک علی موسیٰ گیلانی اور ادھر یہ ملیر والی نشست, یہ 2 نشستیں ہیں جو پیپلز پارٹی جہاں پر لیڈ کر رہی ہے. بلکہ علی موسیٰ گیلانی کی جو نشست ہے اس پہ تو تقریباً رزلٹ مکمل آ چکا ہے اور بڑی واضح برتری ہے, اور وہ آپ سمجھے گے جیت ہی گئے. صابر شاہ صاحب, جو یہ کراچی کا رزلٹ آ رہا ہے سامنے ملیر کا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ وہ دھاندلی کا نتیجہ ہے؟ بیکاز پورا دن اسی حلقے کو لے کر یہ شور مچا رہا ہے کہ ٹھپے لگ رہے ہیں, اور پھر پی ٹی آئی کے کراچی کے جو صدر ہیں ان پر بھی حملہ ہوا, وہ بھی زخمی ہوئے, ان کو ہسپتال لے کر جانا پڑا. تو کیا یہ دھاندلی کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے علی, اگر یہ دھاندلی کا الزام لگائیں گے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہ بھی ایسا الزام لگا سکتے ہیں. یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں یہ بڑے ہی پرانے ہو چکے ہیں, سچے بھی ہوتے ہیں, ان کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی. دیکھنا یہ ہے کہ پولنگ کے بعد جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو کہیں ووٹ سٹفنگ تو نہیں ہوئی, کہیں کو بکسا غائب تو نہیں ہوا. ابھی اس طرح کے الزامات ہمیں ریٹرننگ آفیسر کے لیول پر ہمارے سامنے نہیں آ رہے. اور اگر یہ 2 سیٹیں ہار بھی جائیں تو 6 آؤٹ آف 8 کا مطلب ہے 75%. 66.6 ایک میجورٹی ہوتی ہے, 2/3 جسے آپ کہتے ہیں. 75% سویپ کیا. 17 جولائی کو یہ 15 سیٹیں کہہ رہے ہیں 20 میں سے, میرا خیال ہے 17 ہوں گی. کہیں نہ کہیں کام تو دکھایا جاتا ہے. سو عمران's popularity in case he wins 6, I think it is rising. اور جب یہ رائز کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور شاید ایسا ہو کہ چینج آف ہارٹ ہو, کہیں پہ چینج آف پالیسی ہو کسی جگہ کے اوپر, کہ اب اتنا پاپولر آدمی کا جو مسئلہ, دیکھیے بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, بہت پاپولر آدمی تھے, حالانکہ ان کے ہوتے ہوئے نیشنلائزیشن ہوئی جس میں بڑا ظلم ہوا انڈسٹریز کے ساتھ, پاکستان کی اکانومی ہمیشہ کے لیے برباد ہوئی, اور ان کے ہوتے ہوئے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا, ادھر ہم ادھر تم.
اور اتنے بڑے بلنڈرز کے بعد بھی آج بھٹو صاحب کی پھانسی کو 43 برس ہو گئے ہیں، ان کا بھوت زندہ ہے، اور اب آصف زرداری صاحب کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. سندھ میں کوئی سڑک نہیں بنی اور نہ وہاں غربت میں کمی آئی، لیکن بھٹو کا بھوت زندہ ہے. آئی ڈونٹ تھنک. لیکن ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ پیپلز پارٹی جو ملیر کی نشست بھی جیت رہی ہے یا جو ملتان کی نشست جیتی ہے، اٹ از پیپلز پارٹی؟ بیکاز آئی ڈونٹ سی کہ پیپلز پارٹی نے ملتان میں کچھ ایسا کیا ہے، یا اسی طریقے سے کراچی میں تو بلکہ خاص طور پہ آپ جا کر دیکھیں وہاں تو بہت برے حالات ہیں. میں ایک بات جی ملتان کی لیڈ شاہ بہت صاحب زیادہ ہے. شاہ صاحب میری گزارش سنیے. ایک سیکنڈ ٹھہریے. یہ ملتان کی لیڈ بہت زیادہ ہے، اتنی لیڈ پہ آپ کچھ بھی ایلیگیشنز نہیں لگا سکتے. بالکل حق سچ کی بات ہمیں کرنی چاہیے. وہاں پہ کراچی میں کینڈیڈیٹ واز اے پاپولر ون، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھپے لگے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن میں نے آپ کو پھر کہا ہے کہ اگر دوسری سائڈ کا بھی آپ منہ بند نہیں کر سکتے ہیں. مجھے جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، یہ ریزلٹ اب کرسری چیز ہو گئی ہے، سرسری چیز ہے. کال کب دیں گے؟ کانفرنٹیشن پالیٹکس کر لیں گے. کیا کوئی چھوٹ ملے گی؟ اگر کوئی چھوٹ ملے گی تو اس کا مطلب ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے. جہاں تک آپ نے کیسز کی بات کی، یہاں تو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن اوورٹرن ہو جاتے ہیں. یہ سارا کچھ بھی اوورٹرن ہو جائے گا اگر عمران خان پاور میں رہے یا سیاست میں رہے. تو ریکوری وغیرہ کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا. ان کو عدالتوں کے چکر دوبارہ لگانے پڑیں گے، کیسز دوبارہ کھل جائیں گے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک، ہم آپ ایڈ کچھ کرنا چاہ رہے تھے بریک لینی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دیکھیے این پی کے بندے بھی ہار رہے ہیں، جے یو آئی کے بندے بھی ہار رہے ہیں، نون لیگ کے بندے بھی ہار رہے ہیں، ایم کے ایم کے بندے بھی ہار رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی 2 نشستوں پہ لڑ رہی تھی، کہیں پیپلز پارٹی کے لیے کہیں سے نرم گوشہ تو نہیں ہے؟ جی شاہ صاحب. جی پازیٹیو بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشہ ہے. آصف زرداری صاحب بینیفیشری ہیں پچھلے 2-4 سال کے، بالکل ہے. مطلب آپ دیکھیں ان کے بیٹے کی سفر سیریں نہیں ختم ہو رہی یار. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فنڈ پہ عمران خان مزے لے رہے ہیں. میرے خیال اس سے ڈبل پیسے بلاول کے دوروں پہ لگ گئے ہوں گے. مہینہ سیرے کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس آتے ہیں تو بائیڈن اس طرح کا بیان دے دیتے ہیں کہ جی آپ کے نیوکلیر سازیں سیف ہاتھوں میں نہیں ہے. کس سے مل کے آئے تھے آپ؟ کیا لابنگ کر کے آئے تھے آپ؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انفارمل ٹاک تھی. یو ڈونٹ کاؤنٹ، یو آر بلڈی مینوس آل آف یو. کریکٹر نہیں ہے آپ کے ویزے چھین لیے جائیں، آپ کے ایسٹ کانفسکیٹ کر لیے جائیں. آپ کی کیا جرت ہے امریکن امبیسڈر کو آپ کال کریں؟ ایسے تماشے امریکہ 1812 سے لگا رہا ہے، 1812 سے. وہ اپنے امبیسڈر کو مروا بھی دیتے ہیں، اپنے امبیسڈر کو سمن بھی کروا دیتے ہیں. سو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ ہمیں بیوقوف نہ سمجھا جائے. دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو سم نان سینس. اور میں کوئی بھی بات عمران خان کی فیور میں بھی نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ویو گوٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہے جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو میں ایک سوال آتے ہی فاروق حمید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کیا یہ ضمنی انتخابات ضروری تھے، اور وی کوڈ ہیو سیوڈ دس اماؤنٹ جو کہ سرکاری خزانے سے خرچ ہوئی ہے، اور اس کو اس طرف خرچ کر دیتے جہاں پر سیلاب متاثرین ہیں، جن کے لیے ہم باہر جا کر دنیا سے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. فاروق حمید صاحب، الیکشنز کا ہونا، بائی الیکشنز، عمران خان صاحب اب تک 6 نشستوں پر کامیاب ہو رہے ہیں. 2 نشستیں پیپلز پارٹی کے حق میں گئی ہیں. نون لیگ کا صفایا ہوگا، نون لیگ کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ الیکشن ضروری بھی تھے جہاں پر عمران خان صاحب جیتنے کے بعد اسمبلیوں میں تو جائیں گے نہیں؟ وائی اسپینڈ سو مچ منی فرام آپ کے قومی خزانے سے؟ دیکھیں، آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ دس کوسچن. بلیو می، میں نے اپنے سامنے یہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا آپ کے اس پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہ جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں یہ ایب نارمل قسم کے بائی الیکشن. ہمیں معلوم ہے کہ ان اینی کیس اگلے 10-11 مہینے میں اگلی الیکشن تو ہونے ہی ہونے. چلے یہ ان کا کوئی اپنا ایک کھیل تھا، ایک اسٹریٹجی تھی کولیشن گورنمنٹ کی، لیکن اس اسٹریٹجی میں میں سمجھتا ہوں وہ ناکام ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ عمران خان کی 6 سیٹیں اگر وہ کلیئرلی لے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں جس وقت پہلے ہمارے محترم گیسٹ نے کہا وہ پارلیمنٹ جائیں گے، نو ہی ول ناٹ گو ٹو دا پارلیمنٹ. تو وہ کیا پھر الیکشن کمیشن دوبارہ 6-7 سیٹوں پہ کرائیں گے ایک اور بائی الیکشن؟ تو یہ تو اٹ از بیکمنگ اے فارس. ہمارا ویلیوبل، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ہم پبلک منی استعمال کر رہے ہیں. ساری بات ہے، اس میں کوئی
लाखों में नहीं होता, करोड़ों में, अरबों रुपए में पैसा खर्च होते हैं इतने लेवल के ऊपर आप जब इलेक्शन करवाते हैं। तो ये somebody the better sense has to prevail somewhere। और आप अभी अगर ये और 10-15 सीटें जो है, जो ये इनका प्रोग्राम था 123 जो पीपल पार्टी की सीटें, पीटीआई की सीटें थी रिजाइन वाली, कि जनाब उनमें से कुछ और जो करा ले ताकि किसी तरह कोई इनकी मेजॉरिटी हो जाए बाय हुक और बाय क्रुक विद द नेशनल असेंबली। और पार्लियामेंट की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। सो असूलन तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, मानते चले इस साल इलेक्शन अब नहीं हो सकते क्योंकि वो केयर टेकर का पीरियड 3 महीने होता है, अगले साल तो इलेक्शन होने ही होने। तो लिहाजा ये बाई इलेक्शन जो है, मेरी नजर में बाई इलेक्शन की कोई उस तरह की ठीक है प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन उस तरह की कोई आपके डेमोक्रेटिक वैल्यू या पॉलिटिकल वैल्यू मेरी नजर में नहीं है, बिकॉज इसका कोई फायदा कोई नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरी प्रेडिक्शन नोट कर ले आज, जिस तरह ये एनआरओ पे लोग बड़े सा गुस्से में हैं, कीमतों पे, इन्फ्लेशन पे, बिजली के बिलों पे, मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये, और जो अभी रिजल्ट आया है, जिस 17 जुलाई को भी रिजल्ट आया था, अगले इलेक्शन जब भी हो, फर्स्ट हाफ को, सेकंड हाफ को नेक्स्ट ईयर, ये पीटीआई अज्यूमिंग एवरीथिंग रिमेन्स ओके, इमरान खान खैरियत से है, कोई गलत बात नहीं होती है, ये बिटवीन 2/3 and 3/4 पीटीआई स्वीप, इमरान खान स्वीप करेगा इन दी नेक्स्ट इलेक्शन। ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है, ये आप नोट करके लिख लें। ही विल गेट अ वेरी गुड 2/3 तो गारंटीड है मेरी नजर। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट को बड़ा सेटबैक हुआ इन इलेक्शन में अगेन, अ बिग सेटबैक फॉर द कोलिशन गवर्नमेंट। और अगर वो ठीक है जबरदस्ती अगर प्रोलॉन्ग करेंगे, जैसे मैंने कहा नैनी के इलेक्शन तो अगले साल होने महीने रह गए। इलेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं तो जी लेकिन एक जुमला, अगर ये इमरान खान up will ride a very high popularity wave after these by-election and he goes next week, जिस तरह हम सुन रहे हैं इनके इरादे हैं to go in for a long march, उससे बड़ी अफरा तफरी होगी पाकिस्तान में। मैं आपको बता रहा हूँ, जो अनसर्टेनिटी लेवल और बढ़ जाएगा, इकोनॉमी को बड़ा शदीद झटका मिलेगा। बेशक डार साहब जो बड़ी कोशिश करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। मैं जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, खुदारा now is the time to, बहुत होगी ये बाई इलेक्शन, now is the time to get to go towards the next general elections। मैं बज़र बल्ला साहब, स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, अगले इलेक्शंस की बात हो रही है, अगले इलेक्शंस का ही ये टारगेट है लॉन्ग मार्च के जरिए अचीव करने का। लॉन्ग मार्च क्या होगा, या ये अब बाई इलेक्शंस के बाद रिजल्ट्स देख के तो कुछ मजीद गपशप होगी और फिर उसके बाद इसकी जरूरत ही पेश ना है, बिकॉज खान साहब भी किसी ना किसी वजह से उसको लेट करते जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये दो मुख्तसर बातें पहले और कर लूँ। एक तो ये है कि जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने चाहिए थे वहाँ तो हो नहीं रहे। वो जो कौमी असम्बली में 20 लोटे बैठे हुए हैं अपना ज़मीर बेचकर, ये राजा रियाज एंड कंपनी, उनको आज तक अदालतों ने क्यों नहीं निकाला? ये एक सवाल है पाकिस्तान के इस सिस्टम पे, जो ये कहता है कि जी पार्लिमानी पार्टी जो है उसका हुक्म मानना चाहिए, पार्लिमानी लीडर का हुक्म मानना चाहिए। तो वो 20 लोग क्यों बैठे हुए हैं? उनको किसी अदालत ने आज तक फारग क्यों नहीं किया? किसी अदालत ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि तुम बेज़मीर हो, तुमने अपना ज़मीर बेचा, तुमने गद्दारी की, तुमने बेवफाई की? तो क्या बात है, तो उनको क्यों नहीं निकाला? वहां होने चाहिए थे एक्चुअली इलेक्शन। अब दूसरा जो आप फरमा रहे हैं स्टेक होल्डर्स, क्या याद नहीं कि ये जो अप्रैल से पहले ये जमातें कहा करती थी कि इलेक्शन कराए जाएं, इलेक्शन कराए जाएं, तो फिर क्या हो गया कि ये अपनी बातों से मुकर गए, इलेक्शन ही भूल गए। तो इलेक्शन जितना मर्जी ये डिले करने, ये जैसे ब्रिगेडियर फारूक ने बात की कि इलेक्शन तो होने ही है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मैं साबिर शाह साहब की तरफ क्विकली जाना चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले मसला कोई हल मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च से पहले मसला हल हो जाएगा। ठीक, साबिर शाह साहब। अली साहब, एक आध मीटिंग इंपॉर्टेंट होनी है आने वाले 2-3 दिनों में। लॉन्ग मार्च अगर हो भी तो वो भी फिर किसी पर्पस के लिए होगा, ये मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट इज वीकेंड नाउ विद दिस। इमरान की पीटीआई खड़ी है, एंड इफ ही लिव्स ऑन तो फिर अगला इलेक्शन तो इन्हीं का ही होगा। और एमक्यूएम की कोई आंखें खुलेंगी आज के सिर्फ मजीद एक रिजल्ट के बाद, या
وہ اپنا اقتدار میں بیٹھ کے منسٹریاں لے کے چلتے رہیں گے ابھی بھی؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ میرا خیال ہے ANP کی آنکھیں کھل جائیں گی. ان کی سپورٹ نہیں کی PDM کی دیگر پارٹیز نے, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی, ایمل ولی خان اور پارٹی کی. اور MQM وغیرہ یہ ختم ہو چکی ہیں یار, 8-10 دھڑے بنے ہوئے ہیں. یہ جو الیکشن بھی وہ ہارے ہیں ویسے ہی ہار جانا تھا. ان کے اندر بڑے اختلافات ہیں. اٹ از ناٹ الطاف سینز MQM اینی مور. یہ ایک چونچوں کا مربع ہے. نو بڈی لائکس اینی بڈی ان MQM اینی مور. گون آر دا ڈیز. دیر آر گڈ ڈیز فار کراچی ایٹ. ٹھیک, رائٹ. بہت بہت شکریہ صابر شاہ صاحب فار گیونگ اس یور ٹائم. فاروق حمید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. مظہر اللہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.